اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد بار خاطر نہ ہو تو آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد، نزدیک آ جائیے تاکہ ماحول پیدا ہو جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آئے قرآنی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت کا خسارہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، خسارے کے مقابل میں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت کا فائدہ اور خسارہ دنیا کے فائدے اور خسارے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان خسارے میں چلا جائے، نقصان میں چلا جائے تو وہ اس کی بھرپائی کر سکتا ہے، یعنی اپنے خسارے کو فائدے میں بدل سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی دنیا میں فائدے میں ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ نقصان اور خسارے میں چلا جائے، لیکن آخرت کا فائدہ اور خسارہ و نقصان وہ ایسا ہے جو تبدیل ہونے والا نہیں، اس لیے کہ جو آخرت میں فائدے میں ہوں گے وہ سب اہل جنت ہوں گے، اور جو نقصان میں ہیں وہ اہل جہنم ہوں گے۔ جہنم والے کبھی بھی اپنے آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے، اور جو جنتی ہیں فائدے میں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو آخرت کا فائدہ اور خسارہ اٹل ہے۔ تو اللہ نے جو اس آیت قرآنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، دین کہتے ہیں قوانین کے اس مجموعے کو جس میں رنگ اعتقادی پایا جاتا ہو، یعنی وہ قانون جو انسان کی زندگی میں عقیدے کے ساتھ آتا ہے، وگرنہ قانون تو ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر سرزمین پہ ہوتا ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی قانون نافذ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور شریعت کا قانون بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہمارے اوپر ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے لاگو ہوتی ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اسی طرح ایک قانون ہماری زندگی میں شریعت کا ہوتا ہے۔ شریعت بھی ہمیں یہی آرڈر دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس قانون میں اور اس قانون میں فرق یہ ہے کہ وہ قانون اس لیے ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم کسی ملک اور کسی سرزمین پہ رہتے ہیں، مگر شریعت کا قانون عقیدے کے ساتھ آتا ہے، یعنی انسان جس دین کو بھی مانتا ہو اس دین کے ساتھ کچھ قوانین انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہر مذہب ہر دین ایک قانون انسان کی زندگی کے لیے معین کرتا ہے۔ ہندوازم میں اگر کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کو بھی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ جینزم میں چلا جائے وہاں بھی بتایا جاتا ہے، سکھوں کے مذہب میں بھی سکھایا جاتا ہے، عیسائیت اور مسیحیت سب میں کچھ نہ کچھ قوانین انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دین اس قانون کو کہتے ہیں جو عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ انسان کی زندگی میں آتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے، اس کی زندگی میں جو قانون آتا ہے وہ قانون اسلام ہے۔ اور اب قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی انسان کوئی سا بھی دین اختیار کرے گا
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی قانون اسلام کے مطابق ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی قانون شریعت کے مطابق ہو۔ ایک انسان جو دین سے وابستہ ہے، اس کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کو کامیاب بنائے، یعنی واجبات پہ عمل کرے اور محرمات اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ قانون شریعت یہ چاہتا ہے، لیکن یہ قانون شریعت جو انسان کے اوپر نافذ ہے، لاگو ہے، اور ہر انسان اس کی پابندی کر سکتا ہے کہ وہ واجبات کو انجام دے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ مگر دین اسلام ایک ایسا جامع دین ہے، ایک ایسا مکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا، ایسے انسان سب سے بڑا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لے، بلکہ ایک ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اس بات کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، اپنی کوششوں کو بروئے کار لائے کہ جس سماج میں جی رہا ہے، جس معاشرے میں جی رہا ہے، جس سوسائٹی کا حصہ ہے، اس سماج کو بھی پاکیزہ بنائے، اس ماحول کو بھی پاکیزہ بنائے۔ اس لیے کہ انسان کی سعادت اور بدبختی میں ایک بڑا حصہ سماج کا ہوتا ہے، معاشرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ سماج کو پاکیزہ بنانا بھی انسان کی ذمہ داری میں شامل ہے، یعنی انسان جس سماج میں رہ رہا ہے کوشش کرے کہ اس میں فضیلتوں کو فروغ دیا جائے، اچھی باتوں کو فروغ دیا جائے، بہترین اخلاقیات پروان چڑھے، بہترین اقدار، بہترین ہیومن ویلیوز اس سماج میں اوپر اٹھ کے آئیں، اور برائیوں کا خاتمہ ہو، غلط باتوں کا خاتمہ ہو، غلط حرکتیں روکی جائیں۔ اب اس روکنے کی کوشش کو اور سماج میں اچھائیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کو ہمارے دین کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، جو ہم سب پہ واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پہ واجب ہے۔ اسی طرح جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک انسان جس سماج میں رہ رہا ہے اس میں اچھائیوں، خوبیوں اور فضیلتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائے۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ اور برائیوں کو روکنے کے لیے، غلط باتوں اور غلط کاموں کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے۔ یہ ہے نہی عن المنکر، جس کو آپ نے اس طرح پڑھا ہے، نیکی کی ہدایت دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، یہ ہم پہ واجب ہے، اگرچہ ہم اسے اپنے لیے واجب کی اس میں نہیں رکھتے، واجب کے درجے میں نہیں رکھتے، ہم اسے واجب اپنے اوپر نہیں سمجھتے۔ اکثر ہماری توجہ اس بات کی طرف ہے ہی نہیں، جبکہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، روزے کو واجب سمجھتے ہیں، اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا، اس پہ کام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے اصول دین، یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، وہی پڑھایا جاتا ہے۔ فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ اب فروع دین جب آپ گنتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، چھٹے جہاد، اب آتا ہے 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، یعنی یہی امر بالمعروف، 8ویں برائی سے روکنا، یعنی نہی عن المنکر۔ تو جس فہرست میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، یعنی اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز روزہ واجب ہے، مگر ہم اسے ایسے واجب نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت بھی ہے، اور ہماری یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں اس چیز کو نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ ہمارا سبق مکتب ہی میں رک گیا ہے، جہاں ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، اس سے آگے سبق بڑھا ہی نہیں، بچپن میں پڑھایا گیا تھا نا۔ اس لیے کہ ہر ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز سب جانتے ہیں کہ پہلے بچے کو موٹے موٹے طور پر وہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں جتنا اس کی عقل سمجھ سکے۔
اور جب کلاسز آگے بڑھتی ہیں تو انہی باتوں کو ڈیپلی سمجھایا جاتا ہے، گہرائی سے اور تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہمارا سبق مکتب سے یعنی 7-8 سال کی عمر میں جو پڑھایا جانا تھا اس سے آگے کبھی بڑھا ہی نہیں، اس لیے ہمارے سماج میں لوگوں کی توجہ اس واجب کی طرف ہے ہی نہیں، جبکہ آج کا سبق یہ ہے جسے برسوں پڑھایا جانا چاہیے تھا کہ انسان جس سماج میں رہ رہا ہے اس میں اچھائیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے، اور برائیوں کو روکنے کے لیے جو اس کے بس میں ہے ان ساری کوششوں کو بروئے کار لائے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل فریضہ۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں فرض ہے ہمارے اوپر۔ ذرا ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ ذرا سا غور فرمائیے گا، جو میں آپ کو بات جس بات کو اصل میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، در حقیقت سماج کے انسان جس اندر رہتا ہے اس سماج کے گہرے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، یعنی سماج ایک بچے کے اوپر، ایک جوان کے اوپر، ایک بزرگ کے اوپر اپنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ اسی لیے سماج کو پاکیزہ بنانا، معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہر انسان کی واجب ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اسلام ایسا جامع مذہب ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، ایک مکمل قانون زندگی ہمیں بتاتا ہے، بلکہ اسلام نے تو بنیاد ہی اس بات پہ رکھی کہ سماج کی باغ ڈور، معاشرے کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو پاکیزہ ہوں، جو صالح ہوں، جو عالم ہوں، جو عدل اور انصاف کرنے والے ہوں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو نظریہ ولایت پایا جاتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نظام حاکمیت کو بتاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا بے شک تمہارا ولی، حاکم، صاحب اختیار، مولا اللہ ہے، اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو ہمارے یہاں اس آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا باتباع اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس لیے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا امیر المومنین کا وہ کارنامہ ہے جس میں کوئی علی کا شریک نہیں ہے۔ تو آیت نے نظام حاکمیت کو پہچنوایا۔ پیغمبر اکرم نے تبلیغ اسلام کے ساتھ جو کام انجام دیا وہ تھا حکومت کی بنیاد، ریاست مدینہ، سرکار رسالت مآب نے ایک نظام حاکمیت، ایک پاکیزہ معاشرے کو بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ نظام حاکمیت پاکیزہ ترین انسانوں کے ہاتھ میں رہے۔ کن کے؟ جو صاحب عصمت ہوں، امیر المومنین اور ائمہ طاہرین، جو ہمارے ائمہ اثنا عشر 12 امام ہیں۔ منشاء الہی یہ تھی کہ تا قیام قیامت نظام حکومت ان پاکیزہ ہستیوں کے ہاتھ میں رہے، مگر رسول اللہ کے بعد ایک طبقے نے ارباب ولایت یعنی اہل بیت سے بغاوت کی اور نظام حاکمیت کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ وہ بحث ابھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دنیا ولایت کے نظام سے، پاکیزہ انسانوں کی حاکمیت کے نظام سے محروم ہے، اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی بد نصیبی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس معصوم رہبر نہیں ہے، پاکیزہ لوگ نظام حاکمیت میں نہیں ہیں۔ اب اس دور کے بعد اب آ کر جب یہ کوشش کی گئی کہ نیک لوگ، پاکیزہ لوگ سماج کا نظام اپنے ہاتھ میں لیں، باطل پرستوں نے ایسا ہو، اور اب اس دور میں آ کے دیکھیے آپ 1400 سال کے بعد کا دور میں، آج کے موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، تاکہ
مذہبی افراد، دیندار افراد، علم دین و شریعت رکھنے والوں کو حکومتوں سے دور رکھا جائے، نظام اقتدار سے دور رکھا جائے، سماج کے اوپر ان کی پکڑ نہ ہو، اس لیے یورپ سے، مغرب سے ایک نظریہ دیا گیا جس کو آج عالم اسلام میں پنپنے والے لوگ بھی ہوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب دین ایک الگ چیز ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے، دین انسان کا فردی معاملہ ہے اور سیاست ایک الگ دنیا ہے جس میں دین کی دخالت نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہا گیا دین اور شریعت میں، دین اور سیاست میں جدائی، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اس نظریے کو یورپ والوں نے پیش کیا اور اسے مسلمانوں نے بھی اسی طرح بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی عالم اسلام کی کوتاہی رہی، اس لیے کہ اگر یورپ والوں نے یہ کہا تھا کہ دین الگ ہے، سیاست الگ، تو وہ اپنے نعرے میں کہیں نہ کہیں صحیح ہے، اس لیے کہ ان کا دین نظام حاکمیت کے لیے کوئی نظریہ نہیں رکھتا، انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی نظریہ نہیں رکھتا، مگر اسلام ایک جامع قانون حیات ہے۔ اسلام میں جہاں دین ہوتا ہے وہی حکومت ہوتی ہے، اور جہاں حکومت ہوتی ہے وہی دین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ذرا سا اس بات کو سمجھ لیجئے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اور سیاست میں جدائی کا نظریہ یورپ والوں نے پیش کیا، اور یورپ والوں نے اگر پیش کیا تو شاید وہ اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں درست تھے، اس لیے کہ ہاں دین عیسائیت جو تحریف شدہ دین ہے وہ آج نظام حاکمیت کے لیے کوئی واضح نظریہ نہیں رکھتا۔ ان کے یہاں کوڑ مغزی پائی جاتی ہے، ان کے یہاں جگہ جگہ پر خرابیاں پائی جاتی، نظام حاکمیت کے لیے وہاں کوئی واضح دستور نہیں ہے۔ اسی لیے یورپ والوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی۔ ان کا ٹھیک ہے، ان کا مذہب بس اتنا ہے، وہ سنڈے ٹو سنڈے چرچ چلے جاتے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی ایک پرتیما رکھ کے اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، ان کا دین یہ ہے۔ مگر وہ مسلمانوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے مذہب کو بس نماز روزے تک رکھے، جبکہ اسلام ایک جامع دستور حیات ہے جو ہر میدان کے لیے اصول فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں یورپ والوں نے اگر یہ کیا تو شاید وہ اپنی جگہ درست ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کا تحریف شدہ مذہب آج دنیا کے نظام حاکمیت کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں گیلیلیو نے جب یہ ثابت کیا دلیلوں کے ذریعے کہ زمین گول ہے اور یہ زمین بھی دیگر سیاروں اور ستاروں کے ساتھ اس نظام شمسی میں سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، تو آپ تو اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں گیلیلیو کو چرچ نے یعنی مذہبی حاکمیت نے ایک آرڈر سنایا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ یا تو گیلیلیو اپنے اس نظریے سے توبہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے، وگرنہ اسے سزائے موت دی جائے گی۔ سزائے موت آج پھانسی دے کے دی جاتی ہے، الیکٹرک چیئر پہ بٹھا کے دی جاتی ہے، اس زمانے میں چرچ کے سامنے ایک انسان کو زندہ آگ میں جلایا جاتا تھا، یہ چرچ کی سزا دینے کا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں کہ گیلیلیو نے کسی طرح اپنی جان بچا لی ہے، کہہ کے چلو میں غلط کہہ رہا ہوں، مگر آج ساری دنیا اس کو مانتی ہے جو گیلیلیو نے کل کہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب گیلیلیو نے سب سے پہلی دوربین بنائی اور اس دوربین کا رخ اس نے آسمان کی طرف کیا، چاند کو اتنا نزدیک دیکھا کہ چاند کے گڑھے اور کھائیاں سب نظر آ رہی تھی، اور اس نے دلیل کے ساتھ یہ نظریہ دنیا کے سامنے رکھا۔ اصل میں جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پہلے اس طبقے کے ہاتھوں میں آتی ہے جو بڑا طبقہ کہلاتا ہے، متمول لوگ، پیسے والے لوگ۔ آپ جانتے ہیں جب موبائل آیا تھا، یہ شاید دور رہا ہو سن 2000 کے آس پاس کا، تو اس وقت آپ کو پہلے موبائل کن لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتا تھا؟ جو بہت پیسے والے ہوں، اور ساتھ جو ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، پیسے والے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نظر آتا تھا پہلے۔ چونکہ جو ٹیکنالوجی، جو چیز پہلے آتی ہے مارکیٹ میں، وہ پہلے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا فقیر بھی جیب سے نکال کر موبائل پہ بات کرتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ دوربین جب پہلی بار ایجاد کی گیلیلیو نے
اور اسے چرچ کی چھت پہ، اس لیے کہ اونچی عمارت وہی ہوتی تھی، اس نے نصب کیا۔ تو سب سے پہلے روم کے سینیٹرز نے اس دوربین کو دیکھا، اور اس کے ذریعے جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند بہت قریب نظر آیا، گولائی دکھائی دی، گہرائیاں دکھائی دی، کھائیاں دکھائی دی۔ اور اس نے اس گیلیلیو سے نظریہ پوچھا، اس نے کہا واضح ہے کہ دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، اس نظام شمسی میں سب سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے دیگر گلیکسیز کا علم شاید اس وقت نہیں تھا لوگوں کو، مگر اس ملکی وے گلیکسیز کے بارے میں لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ جب ثابت کر دیا تو چرچ نے اسے سزائے موت سنائی، یا تو نظریے سے توبہ کرے یا سزائے موت سنائی جائے گی۔ اس نے سزائے موت سے بچنے کے لیے اس وقت کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیا، مگر آج ساری دنیا جانتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہے، سب دنیا مانتی ہے اس کو۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ عیسائی مذہب کو اس سائنسی اور علمی نظریے سے نقصان کیا ہو رہا تھا؟ وہ نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 لفظوں میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عیسائیت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، کچھ عقیدے مقدس چیزوں کے ساتھ تقدس کی وجہ سے انسانی ذہن گھڑ لیتا ہے، جبکہ وہ نظریات باطل ہوتے ہیں۔ کچھ مقدس چیزوں کے ساتھ مقدس نظریات جوڑ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اس کی بہتات ہے۔ میں اس وقت کسی نفس پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ ذرا سے حساس موضوعات میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ کسی مقدس چیز کے ساتھ مقدس چیزوں کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عیسائیت کا ایک عقیدہ گیلیلیو کے اس نظریے سے چکنا چور ہو رہا تھا، اس وجہ سے چرچ نے یہ سزا سنائی۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے کہ پورے اس نظام شمسی میں، اس پوری کائنات میں زمین وہ مرکزی نقطہ ہے، زمین سارے سیاروں اور ستاروں اور پلینٹس کے بیچ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اللہ کا خلیفہ آیا۔ اور یہ بات سچ ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، زمین پہ اللہ کا خلیفہ آیا، یہ بات صحیح ہے ان کی۔ انہوں نے کہا زمین پوری کائنات میں وہ نقطہ، وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اللہ کا خلیفہ آیا۔ یہاں تک بات درست ہے۔ اب اس کے ساتھ جو انہوں نے نظریہ اور عقیدہ جوڑ لیا وہ یہ تھا کہ جس پوائنٹ کے اوپر، جس سیارے کے اوپر اللہ کا خلیفہ آیا ہو، اس کے چاروں طرف ساری کائنات کے ستاروں، سیاروں اور پلینٹس کو گھومنا چاہیے، اسے کسی کے گرد نہیں گھومنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مگر جب گیلیلیو نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، زمین بھی دیگر سیاروں کے ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو ان کا ایک عقیدہ باطل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا تو اپنے نظریے کو غلط کہے یا سزائے موت دی جائے گی۔ سوال یہ ہے، یہ 16ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب سوچئے آج سے 400 سال پہلے اگر ایسا لولا نظریہ انسان کے ساتھ چلتا تو سائنس چند قدم آگے بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مذہب کی دخالت انسانی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ وہ اپنے نظریے میں صحیح تھے، مگر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمیشہ علم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، علم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دین اسلام ایک جامع مذہب ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں علم کا مخالف نہیں ہے، علمی نظریات کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام اس لیے علم کی طرف شوق دلاتا ہے، اسلام انسانوں کو تحصیل علم کی طرف لے جاتا ہے، اسلام انسانوں کو ترغیب کرتا ہے کہ وہ علم کے راستے میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ اسلام جانتا ہے جیسے جیسے علم تک ترقی کرے گا ویسے ویسے اسلام کی سچائیاں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ مگر باطل مذہب والے عقل کے استعمال پہ پابندی اسی لیے لگاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں عقل کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ہم شیعہ جو مذہب اہل بیت ہے وہ کبھی بھی عقل کے دروازے بند نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو، فکر کرو،
لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، پہلے چیزوں کو سمجھو پھر قبول کرو۔ مگر دیگر مذاہب کہتے ہیں کہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ مانو۔ تو وہ نظریات رکھنے والے جب آتے ہیں تو انہیں علمی ترقی سے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہ جب دلیل سامنے آتی ہے تو ان کا باطل نظریہ باطل ہوتا ہے۔ مگر آل محمد کو چونکہ اپنے نظام اور اپنے بنائے ہوئے اور اپنے بتائے ہوئے دین کی سچائی پہ یقین کامل ہے، تو انہیں پتا ہے جیسے جیسے علم ترقی کرے گا اسلام اور اہل بیت کی حقانیت دنیا کے سامنے آئے گی، اسلام کی کوئی کمزوری سامنے نہیں آ سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ صاحب سیاست اور دین میں جدائی کا نظریہ اس لیے دیا گیا تاکہ مذہب اور شریعت اور سیاست الگ رہے۔ وہ مذہب جو ترقیوں کو روکتے ہیں وہ ان کی راہ میں آڑے نہ آئے، مگر اسلام ایسا جامع دین ہے، دین واقعی اور حقیقی جو اہل بیت کا دین ہے، وہ ایسا جامع نظام ہے کہ جو دنیا کو بہترین سیاسی نظام بھی دے سکتا ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ اس دور میں بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ جس نظام سے کل امت نے بغاوت کی تھی وہ نظام کن کے پاس ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل تک اس بات کا پرچار کیا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اور دنیا کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی تھی، اور کہیں نہ کہیں سماج بھی اس منزل پہ پہنچ چکا تھا، اور ہماری اور آپ کی سوچ بھی یہی بن گئی تھی۔ کل ہمارے سماج میں مولوی کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے لوگ؟ ایک مولوی کو، ایک عالم دین کو لوگ کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک شریف مولوی کی ڈیفینیشن آپ کے سماج میں کیا تھی کل تک؟ کہتے صاحب اتنے شریف ہیں ہمارے مولانا، بس جہاں بٹھا دو بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے اٹھا دو اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے عالم دین کی شرافت کا معیار یہ تھا کہ اتنا سیدھا ہے بیچارہ، اتنا سیدھا ہے کہ آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ ہی نہیں لیتے، لوگ جیسے کہہ دے ویسے چلتے، حضور یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے اڑ جاؤ۔ رئیس الواعظین علامہ کرار حسین وائس کا نام نامی اس میں گرامی آپ سب نے سنا ہوگا، اپنے دور کے بہترین خطیب تھے۔ انہیں ایک دن میں نے ممبر سے یہ بات کہتے سنی تھی کہ سماج میں شریف مولوی کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اسے شریف مولانا کہتے ہیں، یہ پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، شریف مولانا اسے کہتے ہیں جس سے اگر آپ فاؤنٹین پین کہلانا چاہیں تو بیچارہ تلفظ نہ کر سکے۔ آپ کہیں مولانا کہیے فاؤنٹین پین تو وہ ٹن ٹن پین کہے۔ وہ ایک بہترین خطیب تھے، خطابت کے گر سے واقف تھے، ان کی زبان سے الفاظ بڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ کہتے تھے شریف مولانا لوگ اسے سمجھتے ہیں اگر آپ اس سے فاؤنٹین پین کہلانا چاہیں تو وہ کہے ٹن ٹن پین۔ اور کرتے کا دامن پیچھے سے سکڑ کر اسپرنگ بن جاتا تھا، مگر وہ کبھی بیچارے پریس ہوئے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، تو اسے کہتے تھے کتنے شریف مولانا ہیں، اتنے شریف ہیں کہ بیچارے کبھی پریس ہوئے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے۔ رئیس الواعظین نے اس زمانے میں کہا تھا میرے عزیزوں، جسے آپ شریف مولانا سمجھ رہے ہیں یہ شریف نہیں ہے، یہ احمق اور بے وقوف ہے، اس لیے کہ جسے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو وہ سماج کو زندگی جینے کا عادت کیسے سکھائے گا؟ ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ یہ شریف نہیں ہے، یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، اس لیے کہ جو خود جینا نہ جانتا ہو وہ سماج کو جینے کا سلیقہ کیسے سکھائے گا؟ اور ایسے مولاناؤں سے سچ ہے آپ کو بھی کوئی قصور نہیں ہے، آپ یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا مولوی اکنامکس کے بارے میں جانتا ہوگا، اقتصاد کے بارے میں جانتا ہوگا، عالمی معاملات کے بارے میں جانتا ہوگا، انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں جانتا ہوگا، ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتا ہوگا۔ آپ ایسے مولوی سے امید رکھ سکتے تھے؟ ایسی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا تھا مولوی حکومت نہیں چلا سکتا۔ عالم دین کا کیا کام ہے حکومت میں؟ عالم دین کا کیا کام ہے سیاست میں؟ سیاست وہ والی نہیں جو شیطانی سیاست آج دنیا میں رائج ہے۔
آج سیاست یعنی دھوکہ، آج سیاست یعنی جھوٹ، آج سیاست یعنی فریب، آج سیاست یعنی موقع پرستی۔ مگر ایک ہے شیطانی سیاست، ایک ہے رحمانی سیاست۔ رحمانی سیاست صداقت اور سچائی کے ساتھ چلتی ہے، شیطانی سیاست جھوٹ اور فریب کے ساتھ چلتی ہے۔ اور نظام زندگی کو بہترین بنانا، اسلام ایک پاکیزہ سیاست یعنی صداقت کو پروموٹ کرتا ہے، سچائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ آج اسی لیے اس خیمے میں کھلبلی ہے جو سیاست کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، دھوکہ، فریب، اپنی زبان سے پھر جانا۔ آپ دیکھتے ہیں آج انٹرنیشنل معاملات میں، آج ایک قرارداد ہوتی ہے، ایک سیز فائر ہوتی ہے، ایک قرارداد طے کر لی جاتی، اگلے 2-4 گھنٹے میں پھر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ نہ کسی زبان کی پابندی، نہ اخلاق کی پابندی، نہ ہیومن ویلیوز کی کوئی پرواہ ہے۔ سیاست اس برہنہ چیز کا نام آج بن گیا۔ خداوند متعال رحمت فرمائے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر، کہ جنہوں نے 40-47 سال پہلے ایک ایسے نظام حاکمیت کی بنیاد رکھی جس میں سارے علماء دین آگے آگے رہے۔ آج 47 سال میں اس علماء کی حکومت نے اقتصاد اور ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں اتنی ترقی کر کے دکھا دیا کہ دنیا کی سپر طاقتوں کا قد بونا نظر آنے لگا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ عالم دین کسی کونے میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، عالم دین سماج میں زندہ کردار ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کل تک جسے کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا، آج انہی علماء نے، آج دیکھیے جب انقلاب آیا تھا سب سے بڑا اعتراض اور پروپیگنڈا دنیا میں یہی کیا جا رہا تھا، یہ ملا مولوی کیا کریں گے، ان کے بس کا کیا ہے، ابھی انقلاب لے آئے ہیں جوش جوش میں، مگر حکومت چلانا ان مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج انہی علماء دین نے اپنے ملک کو ایسی ترقی دی ہے، ایسی کمال تک پہنچایا ہے، علم اور ٹیکنالوجی کے اس بام عروج پہ پہنچا دیا ہے جہاں سپر پاور اس کے سامنے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس کی پیشانی پہ جو ذلت کا داغ لگ چکا ہے اسے مٹانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ کون سا میدان ہے جہاں علماء نے کام نہیں کیا ہے؟ علماء دین گہرائی سے چیزوں کو جانتے ہیں، وہ مذہب کو جانتے ہیں۔ آج ہر شعبے میں وہاں علماء کار فرما، کس نے رہنمائی کی؟ یہی امامہ بصر علماء۔ آج چاہے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں وہ چلا رہے ہیں، آج ملک کا اقتصادی نظام وہ چلا رہے ہیں، آج انٹرنیشنل معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ شہید خامنئی نے آج سے 37 سال پہلے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی ایز اے ولی فقیہ رہبر۔ اس سے پہلے اگرچہ 8 سال وہ ملک کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ اس 37 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، 37 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انقلاب لا چکے۔ 37 سال کا مطلب یہ 47 سال انقلاب کو ہو گئے ہیں۔ 10 سال انقلاب کے بعد حضرت امام خمینی حیات رہے اور 89 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے رہبر معظم مسند رہبری پہ تھے۔ 37 سال سے آیت اللہ خامنئی اس منصب پہ فائز تھے۔ انہوں نے اسی دور میں یہ بات کہی تھی شروع میں کہ ہم انقلاب لا چکے حکومتی سطح پر، یعنی ہم حکومتی سسٹم کو بدل کے اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اب ہمارے اس انقلاب کو کسی دشمن سے، کسی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو بدل سکے۔ اب ہمیں جو انقلاب لانا ہے، یہ 37 سال پہلے کہا تھا اس مرد عظیم الشان نے، اب ہمیں جو انقلاب لانا ہے وہ ہے ملک کے اندر اس انقلاب، علمی انقلاب۔ علمی انقلاب کی بنیاد 37 سال پہلے انہوں نے رکھی، اور اس 37 سال میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اس بابصیر رہبر نے اتنے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کر دیں کہ جس سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس نے آج پورے نظام کو سنبھال رکھا ہے۔
حاصل کرنے کے لیے یورپ کا رخ کرتے تھے، رشیا اور یوکرین جاتے تھے، آج بڑی تعداد میں دنیا بھر سے طالب علم ایران کا رخ کر رہے ہیں۔ 37 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ ایک بصیر اور بصیرت رکھنے والے عالم دین کا کارنامہ۔ انہوں نے جس انقلاب کی بنیاد رکھی تھی کہ ہم اسلامی انقلاب لا چکے، حکومتی ڈھانچہ بدل چکے، اب ہمیں انقلاب لانا ہے، اس علمی انقلاب کا آج یہ نتیجہ ہے۔ دنیا میں آپ جائیے، اگرچہ ہم تک یہ خبریں کم پہنچتی ہیں، مگر دنیا میں جتنے بھی علمی اولمپیاڈ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں ہو، چاہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہو، چاہے وہ اکنامکس کے بارے میں ہو، چاہے وہ میتھ کے بارے میں ہو، جتنے بھی انٹرنیشنل سطح پہ اولمپیاڈ ہوتے ہیں، اس میں ایرانی اسٹوڈنٹ فرسٹ پوزیشن لاتے ہیں یا سیکنڈ کم سے کم۔ آج یہ حالت ہے، یہی تو وجہ ہے نا کہ علمی میں لٹریسی ریٹ جو آج اسلامی جمہوریہ ایران میں ہے وہ نہ یورپ میں ہے نہ خود امریکہ میں ہے۔ خواتین کا لٹریسی ریٹ 98% ہے آج ایران کے اندر، یہ نہ امریکہ کے اندر ہے نہ یورپ کے اندر ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں جواب ہے اس پروپیگنڈے کا کہ ایران میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے۔ اگر ملک میں دبایا جاتا تو ان خواتین کی تعلیم کا گراف یہ نہ ہوتا جو آج ہے موجودہ دور میں۔ آج خواتین ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں، کھل کے کام کر رہی ہیں۔ کون سا میدان ہے؟ اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کا مذہب اتنا کامل مذہب ہے۔ اب میں نے ایک بات عرض کی تھی کبھی کہ ذرا سوچئے، ذرا غور کریے، اگر ہمارے معصوم اماموں کو ظالموں نے نظام حکومت سے جدا نہ کیا ہوتا، اگر سقیفہ نے غدیر پر حملہ نہ کیا ہوتا، تو دروئے زمین پر آج کیسا علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہوتا، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے انسان کے لیے۔ جب اس 14ویں صدی میں 1400 سال کے بعد ایک سچا عالم دین، ایک مرجع وقت، ایک نائب امام جب زمین پر ایسا ماحول بنا سکتا ہے، تو جب پردہ غیب سے ہماری اللہ کی آخری حجت آئے گی تو وہ زمین پر علم اور ٹیکنالوجی کا کیسا ماحول پیدا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جن کی طرف کل کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، وہ سپر طاقتیں آج تھر تھر کانپ رہی ہیں ایک چھوٹی سی قوم کے مقابلے میں۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ برتری علم سے حاصل ہوتی ہے، برتری تعداد سے حاصل نہیں ہوتی، برتری علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر علم کے میدان میں ترقی نہ کی ہوتی تو کوئی صورت نہیں تھی ان ساری سامراجی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ آج جتنا کچھ ہے علم کی برکت سے ہے، آج ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ آج جو اپنے لوہے کے ٹکڑے دنیا بھر کو بیچتے تھے، F-16 کے نام پر، F-35 کے نام پر، MQM-9 کے نام پر، آج ان عظیم ٹیکنالوجی جس کا پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، ایران کا ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر MQM-9 کو زمین پہ اتار کے بتا دیتا ہے کہ تمہاری علمی ترقیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج وہی ڈرون جو 20 ملین ڈالر میں بیچے جاتے تھے، آج انہیں لوہے کے ٹکڑوں میں بدل دیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے ان ٹیکنالوجی سے واقف نوجوانوں نے جنہیں ایک عالم دین کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا سب، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس اپنے امام کے منتظر ہیں، جب امام آئیں گے تو واللہ آپ روایتیں پڑھیں، ہم سوچتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے دماغوں میں یہ بات بھری گئی ہے کہ امام آئیں گے تو زیادہ یہ ہوگا کہ صاحب مسجدیں اور چھلکنے لگیں گی، لوگ اور زیادہ داڑیاں رکھ کے نکلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ اور سر پہ ٹوپی سجا لیں گے۔ نہیں صاحب، امام آ کے یہ سب نہیں کریں گے۔ امام آئیں گے تو قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
امام کے زمانے میں یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. زمین اپنے سارے خزانے، جتنا کچھ زمین کے اندر ہے، آج یورینیم تک پہنچے ہو، اس سے زیادہ جو کچھ ہے زمین میں، سب کچھ زمین اگل دے گی. آسمان میں جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں سب زمین پہ نازل ہو جائیں گی. علم کا دور دورہ ہوگا، انسانوں کو علم بانٹا جائے گا اس دور میں. سنیے حدیث سنیے، روایت میں ہے، یہ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی. مولا فرماتے ہیں کہ ہماری آخری حجت جب ظہور کرے گی تو امام کے زمانے میں علم اتنا پھیلے گا، علم اور ٹیکنالوجی اور نالج کا اتنا وستار ہوگا کہ روایت کی لفظیں سنیے امام کی زبان سے. امام فرماتے ہیں وَتُؤْتُونَ الْحِكْمَةَ، تمہیں یعنی سماج کے لوگوں کو اتنا علم دیا جائے گا، اتنا علم دیا جائے گا کہ حتی یقضی المرأۃ فی بیتہی علی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی جب کوئی فیصلہ، کوئی ڈیسیزن لینا چاہیں گی تو وہ قرآن اور حدیثوں کی بنیاد پر لیں گی. اتنا علم امام کے زمانے میں بانٹا. آج جن عورتوں کو چولہے اور کچن سے مخصوص مانا جاتا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے پاس بھی اتنا علم ہوگا کہ وہ جب کوئی فیصلہ لینا چاہیں گی، وہی کام جو آج مجتہد کرتا ہے نا، وہ کام گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں کریں گی. اتنا علم بانٹا جائے گا. امام کے زمانے میں ٹیکنالوجی اور علم کس منزل پہ ہوگا اس کا تصور بھی آج آپ نہیں کر سکتے. امام آئیں گے علم کا. اب ایک حدیث سنیے جلدی سے، وقت بہت کم ہے، میں اس لیے جلدی سے بتا دینا چاہتا. اہل علم کا مجمع ہے، یہ باتیں آپ ہی کے لیے ہیں، عوامی جگہ پہ پڑھنے کی نہیں ہے. آپ سنیے، آپ کے لیے سنا رہا ہوں. آخر اتنا علم کیسے بانٹا جائے گا امام کے زمانے میں؟ ٹیکنالوجی کی ترقیاں اتنی زیادہ کیسے ہوں گی؟ ایک حدیث مصحف ناطق سے ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. اسے سمجھ لیجئے، باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس ایک حدیث کو سمجھ لیجئے، آپ کے لیے سب کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ علم کے 27 ابواب ہیں، 27 دروازے ہیں، علم کے 27 گیٹس ہیں. العلم 27 حرفن، علم کے 27 دروازے ہیں، باب ہیں، گیٹس ہیں. اور اب تک انبیاء، مرسلین اور اولیاء اللہ کے ذریعے جو علم انسانوں تک پہنچا ہے، جو نالج انسانوں تک پہنچی ہے، وہ ان 27 دروازوں میں سے 2 باب علم ہے. جو انسانوں کے ہاتھ میں آج علم اور نالج ہے وہ کتنی ہے؟ 27 میں سے 2 حصہ. علم کے 27 باب ہیں، حصے. ان میں سے اب تک جو انسانوں کو دیا گیا ہے وہ 2 حصہ علم ہے. اور مولا فرماتے ہیں جب ہماری آخری حجت ظہور فرمائے گی تو انسانوں کے اوپر علم کے باقی 25 دروازے بھی کھول دیے جائیں گے. اب ایک صلوات تو پڑھیے بر محمد و آل محمد. غور فرمایا. یعنی اس 2 حصہ علم میں، جس 2 حصہ علم کی برکت سے انسانوں نے آج اتنی نالج، اتنا علم، اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ آج سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ تک دنیا پہنچ گئی ہے. یہ سب صرف 2 حصہ علم کی کرامتیں ہیں. اب سوچئے جس امام کے زمانے میں اس میں اور 22 حصہ علم ایڈ ہو جائے گا تو پھر علم اور ٹیکنالوجی کس منزل پہ پہنچے گی. اسی لیے امام کے زمانے کی صحیح تصویر پیش کریے زمانے کے سامنے. غلط تصویر ہم نے بنا رکھی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہم لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے گھروں سے نکلیں گے، ٹوپیاں سر پہ سجا لیں گے، ہر طرف اللہ اللہ ہوگی. نہیں، اللہ کا نام غالب ہوگا، مگر امام آئیں گے روئے زمین پر علم اور ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے. اور ہم نے جو چھوی اپنے زمانے کے امام کی پیش کی ہے دنیا کے سامنے، اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا والے تو دور،
ہم بھی دل کی گہرائی سے امام کے آنے کی دعا نہیں کرتے. معاف کریے گا, یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی غلط تصویر کی وجہ سے. آپ نماز کے بعد رسمی طور پہ سر جھکا کے کہہ دیتے ہیں یا صاحب الزمان اجل علی ظہوری. ٹھیک ہے, رسم ہے, سب پڑھ رہے ہیں, ہم نے بھی پڑھ لی, مگر دل کی گہرائی سے کیوں نہیں کہتے؟ طلب کیوں نہیں ہے امام کے لیے؟ بے چینی کیوں نہیں ہے امام کے لیے؟ ہماری نیند میں خلل کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا امام کیوں نہیں آیا پردہ غیب سے؟ ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں امام کی غلط تصویر بٹھا دی ہے. کیا کہا گیا ہے ہم سے؟ ہمیں ایک چیز بہت بڑھ چڑھ کے سنائی گئی. ہمیں سنایا گیا کہ جب امام آئیں گے تو تلوار لے کے آئیں گے, اور امام جب آئیں گے تو گردنیں کٹیں گی, خون کی ندیاں بہیں گی, خون کے نالے بہیں گے, اتنی گردنیں امام اڑائیں گے. تو یہ والی چھوی ہمارے ذہن میں امام کی بنائی گئی ہے. اور جس قوم کو یہ سنایا گیا ہو کہ صاحب جب امام آئیں گے, اس حدیث اس طرح کی بات کو سن کر لوگوں کو مزہ بھی بہت آتا ہے, اس لیے کہ جب مولوی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے آدمی تو اسے زیادہ مزہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب امام آئیں گے تو 70,000 تو مولوی کاٹے جائیں گے, اور بڑے فخر سے ایک دوسرے کو سناتے ہیں 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے صاحب, بے بنیاد حدیثوں کو اور چیزوں کو. اب ذرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے صاحب مولوی 70,000 کاٹے جائیں گے, مگر مولویوں کی گنتی تو بتا دی ہے نا 70,000. ممکن ہے ہمارا نمبر 70,000 1 2 چوتھا ہو. مولویوں کی تو گنتی بتا دی ہے بھائی, مگر غیر مولویوں کی تو کوئی گنتی نہیں بتائی ہے نا. تو جس قوم کے دماغ میں یہ باتیں بٹھا دی گئی ہوں 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے, وہ بیچارہ اپنے دل میں کہہ رہا ہوگا ابھی زندگی صحیح چل رہی ہے, کاروبار اچھا ہے, بزنس بھی اچھا ہے, جاب بھی بڑھیا چل رہی ہے, امام آئے نہ آئے ٹھیک ہے بھیا, ابھی میرا سب کچھ صحیح چل رہا ہے, بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ جما کے میں نے اپنی ویلا تیار کی ہے, امام آئیں گے تو سب کچھ صحیح کریں گے, ہو سکے ہماری گردن بھی زد میں آ جائے, آئے ٹھیک ہے, نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے دل کی گہرائی سے انسان نہیں کہتا ہے آج اجل علی ظہوری. جس قوم کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ وہ تلوار لائیں گے, گلے کاٹیں گے, خون کی ندیاں بہیں گی, خون بہانے والے کے لیے کون بے چین ہو کے دعا کرے گا صاحب؟ بتائیے مجھے. اور بڑے لطیفے بنا لیے ہیں لوگوں نے, بڑا مزہ آتا ہے ایسے لطیفے سن کے, اور میں بھی سنا کے مزہ لینا چاہتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کہتے ہیں کہ ایک مولانا کسی بستی میں گئے, وہاں سب نے آ کے مولانا سے ہاتھ ملائے, اور کسی نے ہاتھ چوما, کسی نے پیشانی. ایک صاحب آئے, انہوں نے مولانا کیا کہ گردن چومی, گلا. مولانا نے حیرت سے کہا بھائی چومنا ہے تو ہاتھ چومو, پیشانی چومو, گلا کیوں چوم رہے؟ انہوں نے ہنس کے کہا مولا اس لیے مولانا کہ اسے مولا کی تلوار چومے گی. تو بھیا جب آپ نے آنے والے کی یہ شکل بنا لی ہے تو دل کی گہرائی سے تو نہیں کہو گے اجل علی ظہوری. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. امام تلوار لے کے آئیں گے, ذوالفقار لے کے آئیں گے, خون بھی بہے گا, مگر ان کا جو امام کے نظام عدل و انصاف کو زمین پر نافذ نہیں ہونے دیں گے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. سن لیا آپ نے؟ گلے کٹیں گے, مگر کن کے؟ جو امام کے نظام حاکمیت کو نافذ ہونے کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے, جو امام کا سامنا کرنے کی جرت, انہیں بخشا نہیں جائے گا, انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. مگر یہ کہ آ کے سب کی گردنیں کاٹ دیں گے, اگر سب کو اڑا دیں گے تو حکومت کس پہ کریں گے؟ اگر سبھی کا خاتمہ کر دیں گے تو پھر نظام عدل و انصاف کس کے لیے قائم کریں؟ امام کی یہ والی تصویر ہم نے شد و مت سے پیش کی ہے, وہ والی نہیں کی جو حقیقت ہے. اب سنیے, ہمارے زمانے کا امام جب ظہور فرمائے گا تو امام کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ امام اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہوں گے کہ بھوکے اور برہنا اور بے سہارا لوگوں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا رکھیں گے. جو سیرت آپ کے جد مظلوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رہی, جانتے ہیں جس طرح رات کے سناٹے میں علی بھوکوں کو پراشان حال کو رزق پہنچا
جاتے. جس طرح خرابے میں پڑا ہوا وہ آدمی رات میں چیخ رہا تھا کہ اے میرے مہربان 3 راتیں ہو گئی ہے تو کہاں رہ گیا. امام حسن حسین گئے, پوچھا کون تھا آنے والا, کب مجھے نہیں معلوم. وہ ہر روز آتا تھا, لقمے بناتا تھا, میرے منہ میں رکھتا تھا. جب میں شکم سیر ہو جاتا تھا اور کبھی اس سے پوچھتا تھا کہ میرے مہربان تو ہے کون, تو وہ کہتا تھا بھائی نام جان کے کیا کرے گا, بس یہ سمجھ لے میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, جیسے تو ایک غریب ہے ویسے ہی میں بھی ایک غریب ہوں. ہمارے مولا مظہر ہوں گے رحمت للعالمین رسول اللہ کے. امام آئیں گے تو غریبوں کے بھوکوں کے منہ میں نوالا رکھیں گے. آپ نے ان حدیثوں پہ پردہ ڈال دیا, وہ حدیثیں سنائی لوگوں کے گلے کاٹیں گے, گردنیں اڑائیں گے. نتیجہ یہ کہ کسی کے اندر وہ شوق اور جذبہ نہیں پایا جاتا امام کے دور حکومت کو دیکھنے کا. یہ جو آج دنیا سسک رہی ہے نا, یہ جو بھوکے, آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب امریکہ میں سارا کچھ اچھا ہی اچھا ہے. آپ کو یورپ کی بلند و بالا عمارتیں دکھائی جاتی ہیں, مینہٹن کی فلک بوس گگن چمبی بلڈنگیں دکھائی جاتی ہیں میرے عزیزوں, مگر انہی بلڈنگوں کے نیچے سونے والے خالی پیٹ اور بھوکے ننگے ان لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا جو رات میں امیروں کے پھینکے ہوئے سینڈوچ کے ٹکڑوں کو ڈسٹ بن سے نکال کر پیٹ بھر کے سوتے, انہیں نہیں دکھایا جاتا. پورا افریقہ, ایک پورا کانٹیننٹل آج بھوکمری کا شکار ہے. صومالیہ اور سوڈان کے بچوں کے بدن پہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کا رزق کس نے چھینا ہے بھائی؟ کہ اللہ نے ان کا رزق پیدا نہیں کیا. اللہ نے روئے زمین پہ بسنے والے ہر انسان کا رزق پیدا کیا. ان کا نوالا چھینا ہے اس ظالم سسٹم نے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج کی بارے میں یہ میں نے پڑھا ہے آج سے 25-30 سال پہلے سے کہ لاکھوں ٹن گندم اور گیہوں آج بھی سمندر میں اس لیے ڈبویا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ ریٹ پر اثر نہ پڑے. آج بھی کروڑوں ٹن گندم سمندروں میں ڈبو دیا جاتا ہے. یہی سرکاریں کرتی ہیں, یہی حکومتیں کرتی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں پر اتنا زیادہ مہنگائی بڑھا دو کہ کوئی غریب انسان کی اس تک پہنچ نہ رہے. امام کے دور میں کیا ہوگا صاحب سنیے, امام کے دور میں عدل و انصاف اس طرح رافض ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھوکا اور برہنہ بدن نظر نہیں آئے گا. اب روایت سنیے, امام کے دور کی حالت کے بارے میں فرمایا ہے, لوگوں کے پاس دولت و ثروت جب انصاف سے بانٹی جائے گی. آج تو کچھ لوگوں کو پونجی پتی بنایا جاتا ہے اور انسانیت کو بھوکا رکھا جاتا ہے. پری پلان امام کے زمانے میں دولت کی تقسیم, ریسورسز کی تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ کوئی انسان بھوکا اور بغیر چھت کے نہیں ملے گا. امام کے دور میں جو آپ اپنے حصے کا خمس و زکوٰۃ نکالیں گے, روایتوں میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے حصے کا خمس و زکوٰۃ نکال کر بوریوں میں بھر کے چوراہوں پہ رکھ دیں گے, مگر کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. کوئی اس وقت محتاج نہیں ہوگا, ضرورت مند نہیں ہوگا. اس چھوی کو دنیا کے سامنے پیش اگر ہم کریں تو صرف ہم نہیں کہیں گے اجل اللہ ظہوری, زمانہ ہماری آواز میں آواز ملا کے کہے گا اجل اللہ ظہوری. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے. تو حجت آخر کا دور حکومت, علم, ٹیکنالوجی, انسانی سماج کی ترقی کا دور ہوگا جس کا چھوٹا سا نمونہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک زمین کے حصے پہ ایک مرجع تقلید نائب امام جب ایسا 37 سال کا سینکشن برداشت کر کے جس میں بڑی بڑی حکومتیں گھٹنوں پہ آ جائیں, ان علماء نے کس طرح اپنے ملک کا نظام چلایا کہ 37 سال کے کمر توڑ سینکشن کے باوجود, پابندیوں کے باوجود اس ملک میں غربت اور غریبی کا نام و نشان نہیں. آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ وہاں غریبی ہے. وہاں کا غریب اور یہاں کا غریب میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کا غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی نہ ہو, جس کے پاس بنگلہ نہ ہو, جس کے پاس زندگی, وگرنہ ہر عام آدمی کے گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کے گھر میں فریج ہے, ہر آدمی کے گھر میں ساری سہولتیں ہوتی ہیں. بس اگر وہ ہائی لیول نہ پہنچ سکے اسے غریب مانا جاتا ہے. 47 سال ایک عالم دین نے اس طرح حکومت چلائی کہ پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود اس نے اپنے ملک کو علم اور ٹیکنالوجی کی ترقیوں میں وہاں پہنچا دیا
کہ جس کے آگے سپر طاقتوں کا قد آج بونا نظر آ رہا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ائمہ طاہرین کی تعلیمات پہ چلنے والا نظام. اور پھر سوچئے امام آئیں گے اور یہ نمونہ ہے اس لیے کہ ائمہ طاہرین نے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب کربلا کے بعد کیا ہوا, سارا نظام ان کے ہاتھ میں رہے؟ نہیں, اللہ نے کہا جب تک شیطنت کر سکتے ہو کر لو. اس کے بعد جب دین تو باقی ہے نا, شریعت تو باقی ہے نا کربلا کے صدقے میں, جب حجت آخر آئیں گے تو وہی دین نافذ کریں گے. آپ کے لیے دیر ہو سکتی ہے مگر اللہ کے لیے دیر نہیں ہے یہ. اس لیے ائمہ طاہرین نے قربانیاں پیش کی. یہی وجہ ہے کہ کردار اور کربلائی مزاج ہر جگہ میدان میں ہے, اور یہی ہمیں عزت کی زندگی کا راستہ حسین ابن علی نے دیا. کربلا یوں ہی مر جانے کا نام نہیں ہے عزیزوں. کربلا پہلے ظلم کو دفن کرتی ہے پھر شہادت کو گلے لگاتی ہے. آج بھی ہمارے سینکڑوں مجاہدوں نے جانیں دی ہیں. ہمارا جنرل قاسم سلیمانی مارا گیا, ہمارا سورما ابو مہدی المہندس مارا گیا, ہمارا شیر مرد سید حسن نصر اللہ مارا گیا, اور اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہمارا مرجع وقت رہبر عظیم الشان سید علی خامنئی صاحب کی شہادت ہو گئی اس راہ میں. مگر شہادت اس کربلائی مکتب میں زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے, زندگی کی سچی شروعات کا نام ہے. اور ہمارے یہاں شہادتیں یوں ہی نہیں ہو جاتی, پہلے مقصد میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے پھر شہید ہوتے ہیں. سید حسن نصر اللہ ہو یا قاسم سلیمانی شہید ضرور ہوئے ہیں مگر پہلے سامراجیت کی کمر توڑی ہے پھر جام شہادت نوش کیا ہے. جس طرح کربلا کا جو بھی شہید میدان میں آیا پہلے اس نے یزیدیت کو دفن کیا ہے پھر جام شہادت نوش کیا. کربلا والوں کو یوں ہی تھوڑی مار لیا گیا کہ صاحب گھیر لیا اور مار دیا, نہیں. آئیے دیکھیں کربلا کو. 13 سال کا ایک بچہ قاسم ابن حسن, 3 دن کی پیاس ہے. آپ ذرا کسی 13 سال کے بچے پہ نظر ڈال کے دیکھیے 13 سال کی عمر ہوتی کیا ہے, مگر یہ خاندان بنی ہاشم کا بچہ ہے قاسم. 3 دن کی پیاس, 13 سال کی عمر. میدان جنگ میں جب آئے ہیں نا تو میں نے کہا کربلا یوں ہی مار دیے جانے کا نام نہیں ہے, کربلا شہادتوں کا نام ہے, مگر وہ مظلومیت نہیں جو بیچارگی کے ساتھ ہو, وہ مظلومیت جو شجاعت اور مردانگی کے ساتھ ہے. قاسم آئے میدان میں 3 دن کی پیاس میں, یہ شہزادہ ایسا لڑا, مسائد کے چند فقرے پڑھوں گا مجلس تمام مجھے, ایسا لڑا قاسم کہ روایت کہتی ہے فوج میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی, فوجیں بھاگ رہی تھی, جدھر شہزادہ رخ کرتا تھا ادھر سے الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. ایک ہلچل تھی فوج شام میں جب قاسم میدان میں لڑ رہے. 13 سال کی عمر, 3 دن کی پیاس, مگر یہ تھوڑی کہ ایسے ہی مار دیا ہو ظالموں نے. جب فوج میں ہر طرف ہلچل مچنے لگی تو عمر سعد نے اس فوج میں موجود سب سے بڑے پہلوان اور سب سے بڑے بہادر اور جنگجو کو آواز دی. اس کا نام تھا ازرق شامی. مرثیوں میں آپ نے اس ازرق شامی کی تفصیل سن رکھی ہوگی. سچ مچ میں بڑا سورما تھا, بڑا بہادر اور جنگجو تھا, نامور عرب کا سور. اس کے بڑے ہونے کی ایک دلیل ہے جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. ازرق شامی یزیدی فوج کا سب سے بڑا بہادر جنگجو. اس سے عمر سعد نے کہا ازرق کہاں؟ عمر سعد کیا بات ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہا اس نوجوان بچے نے فوج کا کیا حال کر دیا ہے, جدھر سے جاتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے, فوجیں بھاگ رہی ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ بس کیا کہنا ہے, جا اس نوجوان کا کام تمام کر, میدان میں تو لشکر کا سب سے بڑا بہادر جنگجو سورما ہے. وہ بڑا تھا اس لیے اپنے آپ کو جانتا تھا. اس نے کہا عمر کیا کہتا ہے, میں جاؤں, میں ازرق شامی تو بڑا پہلوان بہادر سورما, اس نوجوان بچہ, ارے میرا اس کا مقابلہ کیا بنتا ہے, میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا کام میرا کوئی بیٹا جا کے کر دے گا. کہ ٹھیک ہے بیٹے کو بھیج. ازرق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا. بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا, جنگجو تھا, فنون حرب و ضرب سے واقف تھا. قاسم کے مقابلے میں ازرق کا ایک بیٹا آیا اور اسے کہتے ہیں خاندان بنی ہاشم کی شجاعت. ابھی قاسم کے مقابلے آیا ہی تھا کہ تلوار کے چند رد و بدل کے بعد اس کی لاش 2 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی زمین پر پڑی تھی.
ازرق شامی کا ایک بیٹا مارا گیا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کا بھی یہی انجام ہوا، تیسرے کو بھیجا، اس کا آپ نے سن رہے، یہاں تک کہ ازرق شامی نے اپنے 7 بیٹے قاسم کے مقابلے میں بھیجے۔ میں نے کہا کربلا یوں ہی مر جانے کا نام نہیں ہے، کربلا پہلے ظلم کو مٹاتی ہے پھر جام شہادت۔ 7 بیٹے ازرق شامی کے لاشیں زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور اب ازرق شامی 7 بیٹوں کو دینے کے بعد خود خیمہ گاہ سے نکلا، آنکھوں سے شعلے جھڑک رہے، چہرہ سرخ ہے قاسم۔ میں نے کہا تھا یہ بڑا جنگجو تھا، اس کے بڑے ہونے کی ایک دلیل جو میں نے ابھی کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہے کہ جب یہ قاسم کے مقابلے کے لیے نکلا ہے میدان کی طرف تو حسین در خیمہ پہ آئے اور آ کے کہا بہن زینب ذرا مادر قاسم سے کہو کہ قاسم کے لیے دعا کرے۔ اگر یہ بڑا سورما نہ ہوتا تو حسین دعا کرنے کے لیے نہ کہ اب قاسم کے مقابلے میں عرب کا ایک نامور بہادر جنگجو آ رہا۔ سلام ہو قاسم ابن حسن کی شجاعت پر۔ ابھی ازرق آیا میدان میں، ابھی تلواروں کی جھنجھناہٹ شروع ہوئی، حملے شروع ہوئے، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے کہا دیکھا کہ ازرق شامی سر سے لے کے پاؤں تک اسی طرح 2 ٹکڑوں میں بدل گیا جیسے خیبر میں ملحب سر سے لے کے پاؤں تک کٹ گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کی شجاعت، مردانگی، کربلا مظلومیت کا نام ہے مگر بیچارگی کا نام نہیں ہے، شجاعت کے ساتھ شہادت کو گلے لگانے کا نام ہے، کربلا اس کو کہتے ہیں۔ مجلس تمام ہوئی عزادارو، میدان کربلا میں جو آیا وہ مردانہ شان سے لڑا۔ حسین کا جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، روایت کہتی ہے بڑی دیر تک علی اکبر میدان میں لڑتے رہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے علی اکبر نے، لڑتے لڑتے جب بہت دیر ہوئی تو علی اکبر دوبارہ خیمہ گاہ میں آ گئے۔ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر واپس کیوں آ گئے؟ کہا بابا آپ تو دیکھ رہے ہیں میں بہت دیر سے میدان میں لڑ رہا ہوں بابا، مگر بابا اب پیاس سے کلیجہ جل رہا ہے بابا، اب گھوڑے پہ ٹھہرا نہیں جا رہا، اتنی پیاس ہے بابا۔ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا تو ان ظالموں کو بتاؤں میرے دادا حیدر کرار کی شجاعت کسے کہتے ہیں۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین دیکھ رہے تھے۔ سر جھکا کے کہا میرے لال علی اکبر تمہیں تو میرے لال خیموں میں پانی نہیں ہے بیٹا؟ تو علی اکبر نے کہا ہاں بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ اب جو جواب علی اکبر نے دیا مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے سنا، کاش حسین منزل امتحان میں نہ ہوتے۔ اکبر نے کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا کیوں آ گئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساقی کوثر کے لال ہیں۔ کاش مصلحت ہوتی حسین اپنے بیٹے کو جام کوثر سے سیراب کرتے۔ کیا کہا حسین نے؟ اکبر میری جان پانی تو نہیں ہے میرے لال، بیٹا ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ لو، شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ جوان بیٹے نے بابا کے دہن میں زبان رکھی، دوسرے ہی لمحے تڑپ کے باہر کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا۔ کتنا پیاسا تھا میرا مولا حسین، اسی پیاس میں اکبر پھر میدان میں گئے، پھر لڑے۔ اسے کہتے ہیں کربلا۔ جو حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لائے تھے، جب حسین میدان میں آئے تو آپ نے سن رکھا ہے نا حسین کربلا میں ایسا لڑے کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ علمان الحفیظ کیا جو حسین پیاسا ہے، جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لایا، اس حسین کو کتنا کمزور ہو جانا چاہیے تھا، مگر حسین جب لڑ رہے تھے کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھی۔ علمان کیا۔ اچھا ایک بات ہے، ذرا فطری بات ہے، جب آپ کبھی شجاعت دکھا رہے ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج مجھے لڑتے ہوئے وہ دیکھے جس نے زندگی بھر مجھے صبر کرتے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حسین میدان کربلا میں لڑ رہے تھے حیدر کرار کی شان سے تو حسین نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے یکایک دریائے فرات کا رخ کیا، آواز دی بھیا عباس زندگی بھر اپنے آقا کا صبر دیکھا ہے، آ جاؤ عباس حسین کو لڑتے ہوئے دیکھو۔
آج حسین کی شجاعت دیکھو، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی، حسین اس شان سے لڑ رہے تھے، فوج اشقیہ بھاگ رہی تھی، یکایک ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے جیسے ہی آواز سنی اپنی کھچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ جیسے ہی حسین نے تلوار رکھی، روایت کہتی ہے اب تک جو فوجیں بھاگ رہی تھی وہ سمٹنا شروع ہوئی۔ فاطمہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی حسین کو تلوار سے مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی حسین کو نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیروں سے مار رہا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر حسین کو مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ، جب حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا تو حسین زمین کربلا پہ گرے مگر لاشا تیروں پہ معلق رہ گیا۔ اجرکم اللہ، کسی طرح حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ آخری جملہ مجلس تمام ہزاروں، روایت کہتی ہے ایک حسین بے کس زمین کربلا پہ خاک پہ بیٹھا ہے، چاروں طرف نیزے تلواریں بھالے لیے ہوئے دشمن گردش کر رہے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، روایت میں لکھا ہے اس نے حسین کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ حسین کے سینے کو پار کر کے نیزہ پشت مبارک سے نکل گیا۔ جب اس ظالم نے نیزہ واپس کھینچا تو حسین کے سینے سے خون کا فوارہ ایسے بہا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ جس روایت کو سن کے تڑپ رہے ہو ذرا سوچو، وہاں ایک ماں تھی جو اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر رہی تھی، شاید رو کے کہا ہو بابا رسول خدا، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، میں نے چکیا پیس کے پالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، اللہ بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ رب کریم جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جوار ائمہ معصومین عنایت فرما۔ پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ سبھی حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے، سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سبت اصغر رضوی ابن سید سبت حسن رضوی کے روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما دیں۔